بتائیے گا سر کہ UNGA جاری ہے اور اس میں آپ اگر ٹرمپ کی اسپیچ دیکھیں تو اس میں اس کو اگر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ اب بھی اس کے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا پہلے تھا، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا جاوید صاحب آپ نے، اور یہ بات بھی جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بظاہر تو بہت ظاہر امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو سائیڈ لائن پہ جی اور مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ خصوصاً 3 پاور ہاؤسز اس میں تھے، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، جو کہ چند بڑے طاقتور اور بڑے ممالک ہیں، اس کے علاوہ گلف اسٹیٹس تھیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ وہ 37 میٹنگز اس وقت تک وہ کر چکے تھے، جی لیکن ان کے خیال میں وہ میٹنگ سب سے اہم ترین میٹنگ تھی۔ اور اس میں دیکھیے بہرحال اس میں آپ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی واضح طور پر کوئی سامنے پلان تو ایسا نہیں آیا، جی لیکن بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک فیس ٹائم ملا اور سب نے مل کر ایک یونیفائڈ فرنٹ پیش کیا فلسطین کے حوالے سے، اور جی ظاہر ہے کہ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن پلان آیا ہے۔ مارکو روبیو نے بھی اس کو یہاں کے مختلف چینلز پہ ڈسکس کیا ہے۔ اس وقت ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا جو اصل جو ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے امریکنز کی، وہ یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم فلسطین کو غزہ پہ خصوصاً سیز فائر کے لیے بھی تیار ہیں، پش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حماس کو کسی بھی فیوچر ارینجمنٹ کا وہ حصہ دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ PLO کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور PLO کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس صاحب، انہوں نے بھی انہی باتوں کا اعادہ کیا اپنی جب جی انہوں نے یہاں کی پریس سے جب بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ حماس کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اب یہی ایک طرف تو آپ ظاہر ہے ڈیموکریسی کا اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ سب سے پرانی جمہوریت ہے، دنیا کی جمہوریت کا جو موجودہ کانسیپٹ ہے وہ امریکہ نے دیا ہے، اور اس کے لیے اس نے متواتر کوشش بھی کی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں ڈیموکریسی کو پھیلانے میں۔ لیکن جب فلسطین کا معاملہ آ رہا ہے تو آپ وہاں کے جو فلسطینیوں کا جو حق ہے خود ان کی اپنی رائے کے مطابق، اس کو آپ ٹوٹلی اگنور کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم باہر سے ایک یہ سلوشن، یہ حل آپ پر امپوز جی کرنا چاہتے ہیں اور آپ وہ مانیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اس میں کس حد تک حقیقت پسندانہ طریقے سے یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ جب مجھے اس اور بات پھر کا دیکھیں یقین ہے۔ فیض، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 7 جنگیں جو ہیں وہ رکوائی ہیں، انہوں نے حوالے بھی دیے مختلف کنٹریز کے، پاک بھارت کا بھی حوالہ دیا، لیکن فلسطین کی صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کی صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے۔ جی دیکھیے جیسا ایک تو یہ کہ مجھے اس بات پر شدید اعتراض ہے کہ آپ اس کو فلسطین اور جو غزہ کے عوام ہیں اور اسرائیل اس کو جنگ کہہ رہے ہیں۔ یہ جنگ تو یہ تھی جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی، جی جہاں ایک بڑی بڑی پاورز آپس میں جو انہوں نے ایک تباہ آزمائی کی in a way۔ لیکن وہاں تو بیچارے بھوکے لاچار، جن کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، جو کہ قحط سے مارے جا رہے ہیں، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی رہنے کی کوئی جگہ نہیں بچی، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی ان سے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ حملہ ہے، یہ انویژن ہے، جی جی اور جو کہ ان نہتے لوگوں پر متواتر 2 سال، دیکھیے آپ 2 سال ہو گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن کچھ جو اندازے ہیں ان کے مطابق، کچھ ادارے ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں جو تصویریں اور جو ویڈیوز وہاں سے نکلتی ہیں، جو بلڈنگز نیبرہڈز جو جس طرح سے لیول کیے جا رہے ہیں، تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ایک ایسا پاورفل ملک اس پورے خطے کا، بلکہ پوری دنیا کا، اور جو خود ایک ابھی تک ایک پوشیدہ ایٹامک پاور ہے، وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر نہتے لوگوں پر جا کر حملہ کرتا ہے، 2 سال تک وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا۔ تو یہ بھی ان کے لیے، جو خصوصاً ٹرمپ صاحب کے لیے اور ان کے انتظامیہ کے لیے، ایک اچنبے کی بات ہے، اور ایک شرم کی بات ہے کہ آپ کو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور ان 2 سالوں میں آپ نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے، ان کو جی، جان اور وہ سے اب بھی کھڑے مار ہیں۔ دیا ہے۔
اور نہیں، وہ ابھی بھی جو ہے وہ جی اور ابھی تک آپ اپنے ہاسٹیجز کو ریکور نہیں کر پائے. کتنا بڑا علاقہ جی ہے, چھوٹا سا علاقہ ہے, آپ نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے, اور آپ کے اب تک آپ کو یہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہمیں آپ اور یہ پوائنٹ انہوں نے دوبارہ اٹھایا. دو پوائنٹس ان کے ٹرمپ کے تھے, یہ جو ہمارے سربراہان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی. جی ایک تو یہ کہ وہ مدد کریں کہ وہ جو ہاسٹیجز ہیں وہ رہا ہوں, اور دوسرے یہ کہ حماس کا کوئی اس میں رول نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیوچر سیٹ اپ میں. جی اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت پاکستان کا ظاہر ہے, دیکھیے پاکستان کی جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے عوام تو فلسطینی عوام کے دل کے ساتھ, ان کے دل ہمارے اور دل ان کے ساتھ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک پوری طویل تاریخ ہے, آج کی بات جی نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آج جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں, جو بربریت دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ ایک پہلے دن سے جو متحدہ جب ہندوستان تھا اس وقت بھی مسلمانوں نے اور دوسرے جو حریت پسند لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی تائید کی تھی, اور آج بھی سب ان لوگوں کے تو ساتھ ہے. لیکن اس سر کے جو باوجود ابھی حالات چل رہے ہیں جو فیض بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شدت کے ساتھ یہ مسئلہ فلسطین جو ہے اٹھایا جا رہا ہے. غزہ کی صورتحال جو وہاں پہ خواتین, بچے, معصوم بچے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کی جو آواز بلند کی جا رہی ہے دنیا میں, اور دنیا تسلیم کر رہی ہے فلسطین کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے اس مسئلہ کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ حل ہونا ہے؟ جی بالکل, دیکھیے یہی ایک وہ ایسا ٹپنگ پوائنٹ ہے, اور جس کو آپ نے ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا, یہی وہی جو کہ آپ نے دیکھا کہ فرانس جیسا ملک جو جی کتنا پرو اسرائیل شروع سے ایک پوسچر رہا ہے, برٹن جو کہ اصل جڑ ہیں اس فساد کی, وہ یہ وہی ملک ہے جس نے نہ صرف کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے گیا اپنا بر صغیر میں, بلکہ خود اسرائیل اور فلسطین کے جو مسائل ہیں اس مڈل ایسٹ میں, یہ برٹن کے یو کے کریٹ کیے ہوئے ہیں. جی انہی کے پاس یہ مینڈیٹ تھا, انہوں نے یہ ناسور وہاں پر جو ہے وہ اس کو جنم دیا ہے. تو آج وہ بھی مجبور ہو گئے, ایسا ٹپک پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب وہ بھی وہ جو بربریت اور ظلم ہے, جینوسائیڈ وہاں جو جاری ہے, جس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے ایک پوری آبادی کی, چھوٹی سی آبادی کی, اس کو اب ایک دنیا دیکھ کر دیکھیے اس وقت آپ کو اہم بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن مغربی ممالک آپ کے ساتھ زیادہ کھڑے ہیں اس کاز کے ساتھ. آسٹریلیا سے لے کے نیوزی جی لینڈ, جی ایون میکسیکو کی جو صدر ہیں خاتون جو کہ خود جوئش ہیں, انہوں نے آج باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا ہے, حالانکہ یہاں کے لیڈرز جو ہیں وہ تھوڑا سا ذرا اس کو اوائڈ کرتے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کی جا رہی ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے. تو ایک آفیشیلی باقاعدہ ان کا یہ ایک سٹینڈ ہے اس وقت میکسیکو کا. تو اس وقت مغربی ممالک سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اسرائیل پر بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے. لیکن دیکھیے باٹم لائن یہی ہے کہ وہ ہم سب کا سب سے پہلا جو ایک مقصد ہونا چاہیے پاکستان سمیت, اور ہے وہ یہ کہ وہاں جو قتل و غارت گری ہے, جو بربریت ہے, وہ فوری طور پر رکے, اور اس کے بعد پھر دوسرے معاملات ہوں. جبکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے معاملات پہلے طے کرو, اس کے بعد پھر ہم یہ مارنا پیٹنا اور یہ قتل و غارت گری ہم بند کریں گے. بالکل, لیکن ہم یہ لگتا ہے ایسا ہی ہے فیض بھائی کہ یہ معاملات جو ہے وہ اس کے اتنی جلدی اتنی آسانی کے ساتھ اسرائیل کے حل نہیں ہو ایسا پائیں گے. نہیں لگ رہا, بالکل ایسا نہیں لگ رہا. اور اس میں جو اصل بات ہے جاوید صاحب وہ یہ کہ دیکھیے امریکہ کا, حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے وہ جملہ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس. مجھے تھوڑا سا اس پہ اچنبھا ہے اور تھوڑی سی ریزرویشنز بھی ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے ایک بات کہی ہے. تو اگر ہماری یہ آفیشیل پوزیشن ہے پرائم منسٹر کی کہ if Trump is the man of peace, تو ان کے پاس کیا چیز, کیا امر مانے ہے کہ وہ آج, انہوں نے کہا خود اس میٹنگ میں کہا کہ میں غزہ کا مسئلہ ابھی حل کر سکتا ہوں رائٹ ناؤ, اس میٹنگ میں کہا. تو پھر جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی بیگم صاحبہ یوکرین کے بچوں کی اور وہاں کے بوڑھوں کی اور عورتوں کے لیے تو خط لکھتی ہیں رشیا کو, پیوٹن کو, اور وہاں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, لیکن غزہ میں جو دن رات جو بچوں کی اور عورتوں اور بوڑھوں کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں, اس پر آپ اور آپ کی بیگم ایک لفظ نہیں کہہ رہی. اس قسم کے آپ مین آف خاموش کیوں ہیں؟ واقعی فیض بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے.